السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ تو جناب علی، ہم گئے پنجاب اور پھر پنجاب سے شمالی علاقہ جات کی سیر کرتے ہوئے ہم مری، ایبٹ اور کاغان، ناران، ان سارے علاقوں کی سیر شروع کی۔ بڑا مزہ آیا جی، بڑا مزہ آیا ان علاقوں کے اندر، لیکن اتنی گہری گہری کھائیاں، اتنے خطرناک راستے، لیکن ان خطرناک راستوں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اور یقیناً ان راستوں سے گزرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی جگہ جگہ قدرت دیکھنے کو ملی ہے۔ دیکھیے نیچے دریا بہہ رہا ہے، کتنا خوبصورت یہ ماحول، کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے۔ یقیناً کراچی جیسے شہر کے اندر تو یہ مناظر دکھتے نہیں ہیں، یہاں پر تو بس کراچی کے اندر ٹریفک، کوڑا کرکٹ، گندگی کا ڈھیر، بعض جگہیں صاف ستھری کہیں مل جائے تو مل جائے، لیکن یہاں پر ان علاقوں کے اندر ہر طرف ہریالی، خوبصورت مناظر، دلکش مناظر، اللہ رب العالمین کی قدرتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کے اتنے، یعنی جو بادشاہوں کا بادشاہ، دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے اس نے پہاڑ بنائے، یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے۔ اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اتنے حسین مناظر بنانے والا، اس نے جنت کتنی حسین بنائی ہوگی، رب کی جنتیں کتنی حسین ہوگی۔ یہ نظارے دیکھیے، بہت ہی خوبصورت نظارے، دلکش نظارے۔ سوچیں اللہ رب العالمین کی جنتیں سے کتنی زیادہ حسین ہوں گی، کتنی زیادہ خوبصورت۔ اور یہ جو راستہ یہاں سے جو گاڑی کٹی ہے نا، اوہو، یہ اتنا خطرناک منظر تھا کہ دل کی دھڑکنیں چند لمحوں کے لیے بالکل تھم سی گئی تھیں، اور ایک خوف سا آیا تھا، کیونکہ گاڑی سامنے سے آ رہی تھی، یہ راستہ بالکل چھوٹا سا تنگ راستہ تھا، تو ڈرائیور صاحب نے جو ہے وہ بالکل سائڈ سے ہوتی گزاری، یعنی یہ سمجھ لیں کہ چند انچز ٹائر بھی جو ہے نا وہ اس پٹی سے نیچے میرا خیال اترا ہوگا، تو دل کی دھڑکن ایک دم سے تھم سی گئی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود ان علاقوں کے نظارے، ان علاقوں کی خوبصورتی بہت بہت مزہ کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے، اور کچھ وقت نکال کے ان علاقوں کی خیر خبر لینی چاہیے۔ تو آپ بھی ضرور ان علاقوں کو انجوائے کریں، جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے تو ان علاقوں کا سفر کریں، بیوی بچوں کے ساتھ جائیں، ایک اچھا ماحول ملتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا کتنے تنگ راستے ہیں، یقین کریں جب ان راستوں کے اوپر گاڑی جا رہی تھی تو میں نے ڈرائیور سے سوال کیا، میں نے کہا یار اگر سامنے سے جو ہے وہ گاڑی آئے گی تو وہ گاڑی مڑے گی کیسے، یعنی کراس کیسے کرے گی، ایک دوسرے کو یہ کراس کیسے کریں گے؟ تو ڈرائیور نے جواب دیا کہ جی یہ آپ کے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے۔ تو واقعتاً یہ وہاں کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ بڑی ماہر ہوتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے راستوں پہ گاڑیاں چلانا، اور نیچے ہزاروں فٹ گہری کھائیاں۔ دیکھیں نا بچے، آپ نے دیکھیں یہاں پر یہ بچے یہاں پر گھوم رہے ہیں، اور سب ان علاقوں میں رہنا آسان کام تو نہیں ہے۔ ہم آپ تو جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، اگر جاتے ہیں 2 4 5 دن، علاقوں کی خوبصورتی کے دلدادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس آنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نہیں رہ سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ ان ایسے راستوں پہ ہمارا آنا جانا بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن بہرحال یہ لوگوں کی ہمت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کی خوش نصیبی بھی ہے، کیونکہ دیکھیں نا گناہ کے مواقع کم ہیں، آبادی نہیں ہے، جنگلوں میں لوگ رہ رہے ہیں، دور دور پہاڑوں پہ۔ ارے بھائی میں سوچتا ہوں کہ اتنے دور دور پہاڑوں کے اوپر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا، مری سے جب ہم آگے کی طرف گئے اور اونچی پہاڑوں کی طرف جب ہم گئے تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کے اوپر کہیں ایک گھر بنا ہوا ہے، کہیں 2 گھر بنے ہوئے، تو سمجھ تو یہ آیا کہ یار کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اتنے اونچے اونچے پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں۔ لیکن بھائی بس یہ ان کی ہمت ہے، میری آپ کی نہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں یار ہسپتال نہیں ہوگا، ڈاکٹر نہیں ہوگا یہاں پر، تو بھائی یہاں ہسپتال ڈاکٹر نہیں ہوگا تو یہاں انشاءاللہ بیماریاں بھی نہیں ہوگی۔ جن آبشاروں کا، جن چشموں کا ہم نے یہاں پر پانی پیا جو کہ واقعتاً منرل واٹر تھا، کتنے ہی یعنی جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہوا وہ پانی نیچے کی طرف آ رہا تھا، اور ہم وہاں سے مستفید اس پانی سے ہو رہے، ذائقہ بھی اتنا زبردست اس پانی کا کہ کوئی انتہا نہیں۔ تو بات یہ کہ یہ دیکھیں راستہ کیسا ہے، وہ اس جگہ پر تو جو ہے نا، اور نیچے کھائی، بڑا ایڈونچر تھا جی، بڑا ایڈونچر تھا، ہم بڑے لطف اندوز ہوئے، بڑا مزہ کیا۔ تو بہرحال یہ وقت کبھی کبھی ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں موڑ یہاں سے اس نے کاٹا تھا نا، اور نیچے اتنی گہری کھائی تھی، میں نے میرا خیال کیمرہ بھی اس طرف کیا تھا، شاید ابھی آپ کو نظر بھی آئے کہ نیچے کھائی کتنی گہری ہے۔
تو بہرحال ایڈونچر تو تھا، مزہ بھی بہت آیا اور خوف بھی بہت آیا۔ میں تو اکثر خیر جاتا ہوں ان شمالی علاقہ جات کے اندر، اوپر پہاڑوں کی طرف، مری وغیرہ یہ سارے علاقے بہت مزہ کرتے ہیں۔ دماغ کے اندر جتنی ڈپریشن، جتنی انزائٹی ہوتی ہے، جتنی ٹینشنز ہوتی ہیں، وہ بلیو کریں کہ ان علاقوں میں جانے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ فریش آب و ہوا ہوتی ہے، فریش ماحول ہوتا ہے۔ اس فریش ماحول کے اندر طبیعت بھی فریش ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کے نظارے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہاں سے اس نے اس کارنر سے گاڑی کو نکالا ہے اور نیچے جناب عالی کافی گہری کھائی تھی۔ تو میں نے ڈرائیور کو بولا بھی، میں نے کہا یار کیوں مروائے گا؟ کہہ رہا یار آپ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں، بالکل سکون سے بیٹھے، ہمارا روز کا یہ کھیل ہے۔ تو واقعتاً ان کا تو روز کا کھیل ہے، لیکن ہم جو کراچی سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے تو ٹینشن ہوتی ہے نا بھائی، ہم تو ٹینشن سے گھبراتے ہیں۔ یہ دیکھیے نیچے کھائیاں اور خوبصورت مناظر، تو دل تھوڑا سا دہل جاتا ہے، تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ سفر مزہ کرتا ہے۔ یہاں سے اس نے جب موڑ کاٹا ہے گاڑی کا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹینشن والا ماحول تھا، لیکن بہرحال انجوائمنٹ بھی اسی کے اندر ہے، مزہ بھی اسی کے اندر ہے۔ تو کچھ پانے کے لیے کہتے ہیں کچھ کھونا تو پڑتا ہے جی، تو ہم نے بھی اس مزے کو لینے کے لیے تھوڑا سا رسک لیا۔ بعض مناظر تو ایسے تھے کہ جن کو ہماری کیمرے کی آنکھ سے محفوظ نہیں کر پائے، کیونکہ وہ اتنے خطرناک مناظر تھے کہ ہم سمجھ لیں کہ وہاں پہ ویڈیو کیمرہ نکالنے کے بجائے تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ تو یہ علاقے گھومنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں، خوف کی وجہ سے بھی، اور دوسرا جی اس وجہ سے کہ انسان اللہ کی تخلیق کو دیکھتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں نا کتنے حسین دلکش نظارے ہے، خوفناک کے نیچے دل دہل جاتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ یار اتنے گہری کھائیاں ہیں، لیکن بے اختیار منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ دریا دیکھیں کتنا بہتا ہوا۔ میں جب یہاں پر گیا اس دریا کے پاس، تو میں سوچنے لگا کہ یار اگر اس میں کوئی بندہ گیا تو میرا نہیں خیال کہ وہ بچ پائے گا۔ اتنا تیز اور ٹھنڈا یہ دریا تھا کہ دوسری طرف جہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم نے جا کے جو ہے وہ تھوڑا سا پانی کو چھونے کی کوشش کی، پانی کو دیکھنے کی کوشش کی، تو اتنا تیز ٹھنڈا پانی تھا۔ اور یہ اسکائی دیکھیں آپ، اوف ہو کیا ویدر ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ بس بھائی انہیں خوبصورتی کے پیسے ہیں جو آنے جانے کے لگتے ہیں، جس کے پاس ہوں وہ ضرور جائے، اور کوئی بہت بڑا بجٹ نہیں لگتا، آپ ایک محدود بجٹ میں رہتے ہوئے اتنے حسین نظارے لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی مری سے آتی ہوئی سڑک، کتنی خوبصورت یہ نظارے ہیں مری سے آتے ہوئے۔ تو جناب اس طریقے سے ہم نے یہ پورا سفر تمام کیا اور پھر واپس کراچی آئے۔ اللہ حافظ جی، آپ بھی جائیں ضرور۔